نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وبارک وسلم وصلی علیہ. محبت سے بڑی الصلاۃ والسلام. ایک مرتبہ پھر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. آنکھوں کا وضو کرتے ہیں شبیر کے غم سے. آنکھوں کا وضو کرتے ہیں شبیر کے غم سے اور زخموں کو رفو کرتے ہیں شبیر کے غم سے. آنکھوں کا وضو کرتے ہیں شبیر کے غم سے، زخموں کو رفو کرتے ہیں شبیر کے غم سے. آپ سال کے آغاز میں جو چاہو کرو تم. آپ سال کے آغاز میں جو چاہو کرو تم. ہم سال شروع کرتے ہیں شبیر کے غم سے. جو دشت کربلا میں تنہا ہے کھڑا ہوا، جو دشت کربلا میں تنہا کھڑا ہوا، کل انبیاء کا ہے اثاثہ کھڑا ہوا. مولوی کی زبان میں، مولوی کے مزاج میں حسین کیا ہو، لیکن نبیوں سے پوچھو حسین کون ہے. نبیوں سے نہیں، نبیوں کے نبی سے پوچھو حسین کون ہے. آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، اندھے کو کیا پتا مقام حسین کیا ہے. کل انبیاء کا ہے اثاثہ کھڑا ہوا، حالے میں جانثاروں کے یوں کھڑے تھے حسین. حالے میں جانثاروں کے کہیں عباس کھڑے ہیں، کہیں اکبر کھڑے ہیں، کہیں قاسم کھڑے ہیں، کہیں وہب بن عبداللہ کلبی کھڑے ہیں، کہیں مسلم بن اوسجہ کھڑے ہیں، کہیں انصار کھڑے ہیں، کہیں مرید کھڑے ہیں، کہیں مراد کھڑے ہیں. حالے میں
جانثاروں کے یوں تھے کھڑے حسین جیسے کہ حاجیوں میں ہو کعبہ کھڑا ہوا. محترم حاضرین کرام، گفتگو کا سلسلہ جو قرآن مجید کی آیات بلا ان سے شروع ہے، وہ میں نے اس کی ترتیب اور اس کے مفاہیم موٹے موٹے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ لفظ بلا ان ایک ہے، لیکن سورہ بقرہ میں انعام کے معنی میں ہے، سورہ آراف میں فضل کے معنی میں ہے، سورہ انفال میں انعام کے معنی میں ہے، سورہ ابراہیم میں پھر فضل کے معنی میں ہے، سورہ صافات میں آزمائش اور جانچ کے معنی میں ہے، اور سورہ دخان میں پھر انعام کے معنی میں ہے. کل کی گفتگو میں ثانیہ زہرا کا کچھ حصہ رہ گیا تھا، اور میرا دل کرتا ہے کہ یہ حصہ میں اپنے بزرگ حاجی غلام رسول صاحب اور ان کے لخت جگر، میرے عزیز، میرے برخوردار، میرے بہت ہی پیارے بھائی کہوں تو بھی ٹھیک ہے، بچہ کہوں تو بھی ٹھیک ہے، ان کی نظر کرتا ہوں وہ حصہ اور وہاں سے شروع کرتا ہوں، آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. میں نے کل یہ عرض کیا تھا کہ کسی شخصیت کو سمجھنے کے لیے یہ دیکھنا پڑتا ہے یہ اولاد کس کی ہے، پھر دیکھتے ہیں خاندان کس کا ہے، پھر فردن فردن دیکھتے ہیں بیٹی کس کی ہے، اس کا باپ کون ہے، اس کی ماں کون ہے، اس کا دادا کون ہے، اس کا نانا کون ہے. ثانیہ زہرا وہ ہے جس کی ماں جنت کی عورتوں کی سردار ہے، جس کا بابا ولیوں کا سردار ہے، جس کا دادا عرب کا سردار ہے، جس کا نانا نبیوں کا سردار ہے، اور بھائی جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. اب یہ تو آپ کو پتا چل گیا کہ نانک دادک کی طرف سے ثانیہ زہرا ہے، اور یہ اپنے مقام میں اکیلی ہی ہے. ثانیہ زہرا تو ہے پر ثانیہ زینب کوئی نہیں. اب میں آج یہ عرض کرتا ہوں کہ خود زینب کیا ہے. یہ تو شرفن ایک نانے کی طرف سے ملا ہے، ایک بابے کی طرف سے ملا ہے، ایک ماں کی طرف سے ملا ہے، ایک دادے کی طرف سے ملا ہے، ایک سسر کی طرف سے ملا ہے، ایک خاوند کی طرف سے ملا ہے. یہ باہر والے سارے اعزاز تو ثانیہ زہرا کے اندر موجود ہیں. سوچنا یہ ہے کہ خود ثانیہ زہرا کیا ہے. آؤ، حضور مولا کائنات بیٹھے ہوئے ہیں، جناب ثانیہ زہرا سرکار مولا کائنات کی دائیں جانب بیٹھی ہوئی ہے. علماء کرام توجہ فرمائیں گے. ثانیہ زہرا عرض کرتی ہے بابا ایک بات پوچھوں بتائیں گے؟ یہ پتر کیوں نہیں بتاؤں گا، پوچھ تو صحیح. یہ خطابت کا ایک انداز ہوتا ہے. مولوی کہتا ہے کہ بس جو کچھ لکھا ہوا ہو وہی کچھ بیان کیا جائے. ارے کسی کو کچھ دینے کا سلیقہ ہوتا ہے. مٹھائی مٹھائی ہوتی ہے، پلیٹ میں رکھ کے دے دی جائے تب بھی مٹھائی ہے، ہاتھ میں دی جائے تب بھی مٹھائی ہے. لیکن اگر ڈبے پر پھول چڑھا کے ذرا لیبل لگا کے دی جائے تو اس میں سواد آ جاتا ہے. بات تو بات ہے. سرکار سیدہ ثانیہ زہرا عرض کرتی ہے بابا ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں بتائیں گے؟ فرمایا بچی میں تو دنیا کو بتاتا ہوں، تجھے کیوں نہیں بتاؤں گا.
کملی والے کے ممبر پہ چیلنج ہی دو بندوں نے کیا ہے، یا مصطفیٰ نے کیا ہے یا مرتضیٰ نے کیا ہے۔ تسی رات دی تقریر تے تھک گئے ہو تو تہاڈی مرضی، میں کو نہ تھکیا۔ سبحان اللہ، سبحان اے میری نور نظر، میری لخت جگر، میں مرتضیٰ ہوں۔ تیرے نانے کو رب نے مصطفیٰ بنایا ہے، مجھے مصطفیٰ نے مرتضیٰ بنایا ہے، یا ممبر پہ انہوں نے اعلان کیا ہے یا میں نے اعلان کیا ہے۔ سلونی، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو، میں دنیا کو بتاتا ہوں، تجھے نہیں بتاؤں گا۔ اچھا بابا جان، اگر کرم پہ دریا آ ہی گیا ہے تو بتائیے کہ آپ اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں؟ مولانا حسین بخش صاحب، ذرا سوچنے والی بات ہے۔ ثانیہ زہرا بابے سے پوچھ رہی ہے کہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ مرشد، آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ حضور مولا کائنات فرماتے ہیں بیٹی یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ میں اللہ سے محبت نہیں کرتا تو کون کرے گا؟ میں تو آیا ہی اللہ کے گھر ہوں۔ آج لگتا ساڑھا چودھری تھکے ہے، بہت ڈالا۔ توجہ فرمائیے گا بات پر۔ ثانیہ زہرا عرض کرتی ہیں بابا آپ خدا سے محبت کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں بالکل کرتا ہوں۔ بابا آپ مجھ سے بھی محبت کرتے ہیں؟ پتر زینب، یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ تو وہ زینب ہے جس نے بطول کے جانے کے بعد بطول کی کمی نہیں محسوس ہونے دی۔ تجھ سے محبت نہیں کروں گا تو کس سے محبت کروں گا؟ اب ذرا علماء کرام متوجہ ہوں۔ ثانیہ زہرا عرض کرتی ہیں بابا پھر یہ تو بات ٹھیک نہیں ہے کہ اللہ سے بھی محبت ہو، ہم سے بھی محبت ہو، محبت تو ایک ہی ہونی چاہیے۔ اگر آپ جاگ ہی گئے ہو تو آج میں اپنے مرشد کی روح کو راضی بھی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو ہم چشتی ہیں نا، ہم وحدت الوجود کے قائل ہیں، ہم ایک ہی قائل ہیں، دوئی کو ہم پسند نہیں کرتے۔ میرے آقا نعمت ثانی فاتح قادیاں، لاڈلہ شہنشاہ جیلاں، حضور سیدنا پیر شاہ عبد الحق گیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ بیٹھے ہوتے تھے جب کمرے میں موج میں، تو خواجہ غلام فرید کا ایک جملہ بار بار دہرایا کرتے تھے، خود بھی پڑھتے تھے، سنا بھی کرتے تھے۔ وہ جملہ ثانیہ زہرا کا ترجمہ ہے۔ ثانیہ زہرا نے تو عربی میں کہا ہوگا نا، یقیناً وہ عرب کی بولی میں بولا ہوگا، اور میرے فرید نے اس کا سرائکی میں ترجمہ کیا۔ آپ فرماتے ہیں ہک ہے ہک ہے ہک ہک دی دم دم سکھ ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک دی دم دم سکھ ہے اور ہک کو جیلا ڈو کر جانے ہک کو جیلا ڈو کر جانے او کافر مشرک ہک ہے ہک ہے ہک ہے۔ ثانیہ ذرا
کی محبت. یہ دو محبتیں ایک دل میں جمع نہیں ہوتی, وہ باقی ہے, ہم فانی ہیں. یہ فنا اور بقا اکٹھے نہیں ہوتے, یا فنا ہوتی ہے یا بقا ہوتی ہے. بابا اس کی تشریح کریں, میں مطمئن ہو جاؤں. مولا کائنات ایک لمحے کے لیے حیرت میں ڈوب گئے. مولا یہ کمال میری بیٹی کے دل میں, یہ کمال ثانیہ, یہ ایسا بڑا نقطہ, اتنا بڑا نقطہ. ابھی مولا کائنات بولے نہیں تھے, ثانیہ زہرا نے دوسرا جملہ بولا. ثانیہ زہرا فرماتی ہیں بابا یہ دو محبتیں تو ٹھیک نہیں ہے نا, آپ ایسے کریں کہ محبت ایک ہی رکھیں, مہر ہمیں دے دیں. اسان ساول علیہ سو کے کہینا, اسان ساول علیہ سو کے کہینا, مہر دیاں نگاہی بلے سو کے کہینا. بابا ایسے کرے نا, آپ محبت صرف اسی کی رکھیں کیونکہ وہ باقی ہے, ہم فانی ہیں. آپ ایسے کریں محبت اس کے لیے رکھیں, مہر ہمارے لیے رکھیں. اب میں اس کی تھوڑی سی تشریح کرنا چاہتا ہوں تاکہ بات آپ کو لطف آ جائے. حضور سلطان الکاملین, حجت العارفین, امام العارفین حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ محبت کی تعریف فرماتے ہیں. المحبت محو المحب بصفاتہ. محبت یہ ہے کہ محب اپنی صفات کو ختم کر دے. پریشان نہ ہوئے, گلاں اوکھیاں سننے دی عادت پاؤ. میں تانوں اس بڑھاپے وچ کچھ دے کے جانا چاہنا تاکہ تانوں یاد رہے کہ کوئی سرکار دا گداگر سی جڑا سانوں قیمتی موتی دیندا سی. المحبت محو محب بصفاتہ ہی. فرماتے ہیں محبت اس کا نام نہیں کہ محب بھی بنے اور اپنا آپ بھی دکھائے میں بھی ہوں, بلکہ اپنی صفات کو ختم کر کے اس بات المحبوب بصفاتہ ہی اپنے آپ کی صفات کو ختم کر دے. اگر کوئی صفت رکھے تو وہی رکھے جو محبوب کی طرف سے ہو. داتا صاحب نے یہ بتایا ہے کہ جو ثانیہ زہرا کہہ رہی ہے نا, اس کا مطلب یہ ہے کہ بابا ہم نے تو اپنی صفات کو اس کی صفات میں فنا کر دیا ہے. ہم نے اس کی صفات میں اپنی صفات کو فنا کر دیا ہے. قطرہ ونج پوے دریاوے پھر او کون کہا آوے. قطرہ ونج پوے دریا پھر او کون کہاوے, جس نے اپنا آپ مٹاوے اور آپ یو بڑھ جاوے. اب میں نتیجہ نکالوں گا تو آپ کو پتہ نہیں کتنی اونچی داد یاد آ جائے گی. محب وہ ہے جو اپنی صفات کو ختم کر دے, اور اگر وہ صفت کوئی رکھے تو وہ رکھے جو اس کے ساتھ ہو. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. میرا خدا کہتا ہے تم اپنی صفات کو میری ذات میں فنا کر دو, اب میں باقی
مدینہ چھوڑ کے چلی, مکے آئی, مکہ چھوڑ کے چلی, کربلا میں ڈیرا لگایا. اب خدا کا گھر ہے کربلا, خدا کا گھر ہے مکے میں, حسین کا گھر ہے کربلا میں. مولویوں کو ڈردیاں ڈردیاں گل کرن لگا, پر جو کچھ ہو سی میرے نال ہو سی, تانوں کچھ نہیں کوئی کہندا. یا اللہ تیرے گھر وچ مرکزی دن کتنے بندے آوندے نے؟ اللہ اللہ واہ 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 بے شک. اللہ کہتا ہے چلیا میرے کو کیوں پوچھنا, میڈیا کو پوچھ, نہیں تو حاجی کیمپ والوں کو پوچھ, یا سعودیہ گورنمنٹ کو پوچھ. ہم نے سعودیہ گورنمنٹ سے تحقیق کی تو انہوں نے کہا جی 40 لاکھ, 45 لاکھ, 35 لاکھ, زیادہ سے زیادہ بندے ہوں تو 50 لاکھ. اے پالنے والے, یہ تیرا گھر ہے جس میں مرکزی دن 50 لاکھ بندہ ہوتا ہے, لیکن جس نے اپنی صفات کو تیری محبت میں فنا کیا ہے اس کے گھر کتنے بندے جاتے ہیں؟ آج سے 7 سال پہلے کی رپورٹ ہے, 86 لاکھ بندہ کربلا کی جہاد کے لیے جاتا ہے. تسی میڈیا تے بہ کے روکو, اور کربلا بیان نہ کیتا کرو, ذکر نہ کیتا کرو. امام حسین دی کمزوری ہوندی ہے, شیعہ نو تقویت ہوندی ہے, یہ ہوندا ہے وہ ہوندا ہے. اے مولوی جی میں تے روک لے سو تے جڑا اوتھے کروڑ بندہ جاندا ہے اس نوں کیوں نہیں روک سکتے؟ کیا بات ہے, اس کو کون روکے گا؟ سیدہ زینب نے بتایا میرے بابا ہم اس کی ذات میں فرح ہونے والے ہیں, میرا نانا خدا کا محبوب ہے, میں آپ نے فنا کر دیا اپنے آپ کو, میرے ویر نے فنا کر دیا, میں نے فنا کر دیا, میری ماں نے فنا کر دیا, اب رب نے ہمیں یہ بقا بخشی ہے, ہمیں مارنے والے ختم ہو گئے, ہم قبروں میں جا کے بھی زندہ ہیں. بات کو لمبا نہیں کرتا چونکہ درد کا سفر بھی طے کرنا ہے. سرکار سیدہ زینب سلام اللہ علیہ بچپن کا وقت ہے, ابھی حضور کا وصال نہیں ہوا, سرکار کے وصال سے پہلے کی بات ہے. سیدہ زینب نے ایک خواب دیکھا. خواب کیا ہے؟ بی بی پاک کی ننی ننی زبان ہے, توتلی زبان ہے, 5-6 سال کی عمر ہے. کہتی ہیں ماں جی میں نے خواب دیکھا ہے, خواب کے اندر میں ایک اونچے مکان پہ کھڑی ہوں, اونچے مکان پہ کھڑی ہوں, میں نے کیا دیکھا؟ آندھی آ رہی ہے, طوفان آ رہا ہے, میں نے اپنی چادر سے حجاب کر لیا, مٹی سے بچ جاؤں, طوفان سے بچ جاؤں. جب طوفان میرے قریب آیا, طوفان اتنا تیز تھا, اتنا سخت تھا, میں اپنے آپ کو سنبھال نہ سکی, میں وہاں سے اڑی, نیچے زمین پہ آئی, چلتی چلتی ایک درخت دیکھا, میں نے جا کر درخت کے تنے کو جا کے قابو کر لیا. تھوڑی دیر کے بعد درخت جڑوں سمیت اکھڑ گیا. جب درخت اکھڑا تو میں نے اس کی ٹہنیوں کو پکڑ لیا. جب ٹہنیاں بھی ٹوٹ گئیں تو میں نے اس کی شاخوں کو پکڑ لیا. تھوڑی دیر کے بعد شاخیں بھی ٹوٹ گئیں, میں وہیں اکیلی کھڑی تھی. آئے آئے اللہ. میرے آقا مدنی کریم فرماتے ہیں زینب اس کی تعبیر یہ ہے, وہ جو آندھی چلی ہے وہ جدائی کی آندھی ہے. اب بچھڑنے کا وقت قریب آ گیا ہے, جدائیوں کا وقت قریب آ گیا ہے. جد محبوب پیارے بچھڑن تے
کون روے مڑ تھوڑا سب روگاں دا روگ محمد اور جس دا نام وچھوڑا زینب طوفان چلے گا اور وہ جو درخت ہے نا وہ میری ذات ہے، درخت اکھڑ جائے گا، جن شاخوں کو تو نے پکڑا ہے تیرا بابا علی ہے، میرے بعد وہ بھی چلے جائیں گے، جن ٹہنیوں کو تو نے پکڑا ہے وہ تیرے ویر حسن حسین ہے، جب وہ بھی چلے جائیں گے تو اکیلی رہ جائے گی، تنہا رہ جائے گی۔ اے میری زینب اللہ تجھے استقامت عطا کرے، تیرا کھڑا ہونا تیری استقامت کی دلیل ہے۔ بس اب سبحان اللہ کا میں مولوی تو نہیں ہوں نا کہ مصائب میں بھی آپ سے طلب کروں کہ سبحان اللہ کہیں یا نعرے ماریں، میں آپ کو درد دینا چاہتا ہوں، آپ کو ایک سوغات دینا چاہتا ہوں، ایک قیمتی خزانہ دینا چاہتا ہوں۔ قاعدہ ہے جو سب سے چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا اس کو ناز سب کے ملتے ہیں۔ نانا زندہ ہے وہ بھی ناز اٹھاتا ہے، دادا زندہ ہے وہ بھی ناز اٹھاتا ہے، ماں زندہ ہے وہ بھی ناز اٹھاتی ہے، باپ زندہ ہے وہ بھی ناز اٹھاتا ہے، بھائی زندہ ہے وہ بھی ناز اٹھاتے ہیں۔ زینب وہ خوش نصیب ہے جس نے نانے کے ناز اٹھائے، جس نے اماں بطول پاک کے ناز اٹھائے، جس نے مولا کائنات کے ناز اٹھائے، جس نے امام حسن کے ناز اٹھائے، جس نے امام حسین کے ناز اٹھائے، یہ سارے ناز اٹھانے والی بطول پہ وہ وقت آ گیا جب یہ ناز اٹھانے والا نانا بھی چلا گیا، ماں بھی چلی گئی، بابا بھی چلا گیا، ویر حسن بھی چلا گیا، اب اکیلا ویر حسین رہ گیا ہے، یہ بھی مدینے سے چل کے کربلا جائے گا، وہاں پہنچ کے یہ بھی بچھڑ جائے گا، اکیلی زینب رہ جائے گی۔ ناز بھی کمال کا ہے، نیاز بھی کمال کی ہے۔ مدینے کی سرزمین سے زینب نکل رہی ہے، خامن سے اجازت لے لی، بچے بھی ساتھ لے لیے، گھر کو بھی الوداع کہہ دیا، اپنے کمرے کو تالے مار رہی ہے اور تالے مار کے کہتی ہے کہ جندرے ماری گرانو زینب ایک کردی رو رو زاری او وصل والیو شالا خیری وسو اے ساڈی کوچ تیاری۔ مدینے سے رخصتی ہو رہی ہے، یہ کون رخصت ہو رہا ہے؟ جس کے نانے نے مدینے کو مدینہ بنایا ہے۔ یہ کون رخصت ہو رہا ہے؟ جس میں شہر کے اندر بیماریاں تھیں، تکالیف تھیں، آزمائشیں تھیں، اس کو دار الشفا بنایا، جس کے نانے نے اس کی اولاد پہ مدینہ رہنا تنگ ہو گیا، مدینے کو چھوڑا، منازل سفر طے کرتے ہوئے مکے میں داخل ہوئے۔ جب مکہ شریف میں پہنچے، میرا ایمان کہتا ہے، میرا دل کہتا ہے، حسین جب مکے میں داخل ہوئے ہوں گے یقیناً یہ سوچ رہے ہوں گے نانا یہ وہی مکہ ہے جہاں سے تجھے کافروں نے نکالا، آپ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے،
آپ جانا نہیں چاہتے تھے، کافروں نے آپ کو نکالا۔ اے نانا میرا نصیب ہے، مجھے کافر نہیں نکال رہے، تیرا کلمہ بھی پڑھتے ہیں، مجھے مدینے میں رہنے بھی نہیں دیتے۔ نانا میں مکے آ رہا ہوں، آپ کو تو مدینے جا کے سکون مل گیا تھا نا، چین مل گیا تھا نا، انصار نے آپ کی بڑی خدمت کی تھی، ایوب انصاری نے سارا مکان آپ کے حوالے کر دیا تھا۔ یا رسول اللہ، مدینے کے انصار نے اپنی جان نچھاور کی، اپنا مال نچھاور کیا، اپنا سب کچھ قربان کیا، آپ کو دکھ سے سکھ دیا۔ پر نانا مجھے نہ مدینے میں سکھ مل رہا ہے نہ مکے میں سکھ مل رہا ہے، شاید میں مکے بھی نہ رہ سکوں، لیکن نانا یہ وعدہ کرتا ہوں، میں نے مدینہ چھوڑا ہے تیرے دین کے لیے، میں نے مکہ چھوڑا ہے تیرے دین کے لیے، میں نے اپنی ماں کی قبر چھوڑی ہے تیرے دین کے لیے، میں نے اپنے ویر حسن کی قبر چھوڑی ہے تیرے دین کے لیے، میں نے اپنی بچی صغرا کو چھوڑا ہے تیرے دین کے لیے، اپنے ویر محمد حنفیہ کو چھوڑا ہے تیرے دین کے لیے، اپنے چچا زاد بھائی عبداللہ بن جعفر کو چھوڑا ہے تیرے دین کے لیے۔ نانا اگر میں مکہ بھی چھوڑ کے جاؤں گا تو تیرے دین کو زندہ کر کے آؤں گا، تیرے دین کے جھنڈے لہرا کے آؤں گا، کیونکہ میں اس کا نواسا ہوں جو دین دینے والا ہے، میں دین کو بچانے والا ہوں۔ امام عالی مقام مکہ المکرمہ میں ٹھہرے، کچھ ضروری باتیں ہیں، شاید آپ ان سے درد نہ لے سکیں، لیکن مجھے تو ان میں بھی درد نظر آتا ہے۔ امام علی مقام مدینہ طیبہ سے چلے، روکنے والے سارے تھے، ساتھ چلنے والا کوئی نہیں تھا۔ مکے میں آئے، مشورے سارے دے رہے ہیں، عبداللہ ابن عمر مشورہ دے رہے ہیں، عبداللہ ابن عباس مشورہ دے رہے ہیں، عبداللہ ابن زبیر مشورہ دے رہے ہیں، آپ نہ جائیں نہ جائیں نہ جائیں۔ آپ نے پھر وہی جملہ دہرایا، میں نے خواب میں نانے سے وعدہ کیا ہے، نہ میں رک سکتا ہوں نہ وعدہ بتا سکتا ہوں۔ امام علی مقام پر جب اصرار کیا گیا کہ آپ کیوں نہیں رکتے، حج آ گیا ہے، 8ویں ذی الحجہ کو آپ حج کا احرام توڑ کے جا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ ہائے ہائے، اے زہرا پاک کے لخت جگر، تیری عظمتوں کو سلام، تیری عزتوں کو سلام، تیری شان کو سلام۔ فرمایا میں اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ میرا روحانی علم بتاتا ہے کہ یزیدیوں نے مکے میں حاجیوں کے روپ میں قاتل بھیج دیے ہیں، وہ چاہتے ہیں پردے میں چھپ کے حسین کو قتل کر دیا جائے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ میں لوگوں کو بتاؤں گا، مجھے چھپ کے نہیں مارو گے، میں تمہیں ننگا کروں گا، میرے قاتل کون ہیں، میرے دعوتیں دینے والے کون ہیں، میں چھپ کے نہیں مروں گا، میں مردوں کی طرح میدان میں جان پیش کروں گا۔ اور دوسری بات، میرے نانا پاک نے مجھے ایک حدیث بتائی ہے، وہ کیا ہے؟ میرے نانا نے فرمایا ہے کہ مکے کے اندر ایک بندہ ذبح ہوگا، حدیث میں تو لفظ دمبے کے ہیں لیکن اس سے مراد بندہ ہے، ایک بندہ ذبح ہوگا جس کی وجہ سے کعبے کی حرمت پامال ہوگی۔ فرمایا میں کعبے کی حرمت پامال کرنے والے کا بیٹا نہیں ہوں، میں کعبے کی عزت بچانے والے کا بیٹا ہوں، اس لیے میں نہیں رکتا، میں جاؤں گا، کعبے کی عزت کو بچاؤں گا، قرآن کی توقیر کو بچاؤں گا، نانے کے دین کو بچاؤں گا، نبیوں کی عزت کو بچاؤں گا، شریعت کی عزت کو بچاؤں گا، طریقت کی عزت کو بچاؤں گا، معرفت کی عزت کو بچاؤں گا، اور دنیا والوں کو بتاؤں گا
کہ مال سرکار نے بانٹا تو سبھی موجود، خون اسلام نے مانگا تو 72 نکلے۔ میں دنیا والوں کو بتاؤں گا، جس کے گھر کو آگ لگے نا وہ آرام سے نہیں سوتا، اسے نیند نہیں آتی۔ جس کی دکان جل رہی ہو وہ ہٹ کے نہیں بیٹھتا، وہ کوئی نہ کوئی ہیلا کرتا ہے، پانی ڈالتا ہے، مٹی ڈالتا ہے، بلدیہ والوں سے رابطہ کرتا ہے، لوگوں کو کہتا ہے آؤ میری دکان کو بچاؤ، میری مارکیٹ کو بچاؤ۔ فرمایا یہ دین کا جو قصر ہے نا یہ کسی کا نہیں ہے، یا حسین کا ہے یا حسین کے نانے مصطفیٰ کا ہے۔ اس لیے میں جاؤں گا، میرا امام مکہ چھوڑ کے جا رہا ہے، مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے، اور کہاں جا رہا ہے؟ وہاں جا رہا ہے۔ چھوڑو تاریخ کو، تاریخ کیا کہتی ہے، حدیثیں بھری ہوئی ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے پہلے فرمایا میرا حسین سرزمین کربلا میں شہید ہوگا۔ مولا کائنات نے فرمایا یہاں میرا اکبر گرے گا، یہاں میرا قاسم گرے گا، یہاں میرے اون محمد گریں گے، یہاں میرا عباس گرے گا، یہاں میرا حر گرے گا، یہاں میرے حسین کے مرید گریں گے، یہاں خیمے لگیں گے، یہاں یہ ہوگا۔ اور مسلمانوں میں تمہیں بتاؤں سعودیہ والے تو بڑے بدبخت بد نصیب ہیں، انہوں نے سارے نشانات مٹا دیے ہیں، ختم کر دیے ہیں، لیکن میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں جہاں غازی عباس کا پہلا بازو شہید ہوا ہے وہاں پر بھی نشانی بنی ہوئی ہے، اور لکھا ہوا ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر غازی کا پہلا بازو شہید ہوا ہے، اور جہاں دوسرا بازو شہید ہوا ہے وہاں بھی نشانی بنی ہوئی ہے، جہاں علی اصغر کی شہادت ہوئی ہے وہاں بھی نشانی بنی ہوئی ہے، جہاں حضرت قاسم کی شہادت ہوئی ہے وہاں بھی نشانی بنی ہوئی ہے، جہاں پر حضرت اون محمد کی شہادت ہوئی ہے وہاں بھی، یعنی ایک ایک چیز موجود ہے۔ حتیٰ کہ وہ ٹبہ جس کو ٹیلہ زینبیہ کہتے ہیں اور ٹبہ زینب کہتے ہیں بہت اونچا ہے، اب گورنمنٹ کیا کر رہی ہے کہ اس کو کھود کے وہاں پر ایک یادگار تعمیر کر رہی ہے۔ یہ وہ یادگار ہے جہاں زینب بار بار آ کے دیکھتے تھی کربلا کا کیا حال ہے، اکبر کیا کر رہا ہے، قاسم کیا کر رہا ہے، اون محمد کیا کر رہے ہیں، عباس کیا کر رہے ہیں، میرے ویر کے مرید کیا کر رہے ہیں، میرے ویر کے بھائی کیا کر رہے ہیں، بھتیجے اور بھانجے کیا کر رہے ہیں، ایک ایک نشانی موجود ہے۔ اور یہ یادگاریں حسین کی بتاتی ہیں دین پر جو قربانی حسین نے کی ہے نا وہ کسی اور کو نہیں مل سکی۔ چونکہ روزانہ کے پروگرام ہیں، گرمی شدید ہے، اس وجہ سے میں ٹائم بھی غالباً آج کچھ ٹائم جلدی ہو رہا ہے، لیکن خیر کوئی بات نہیں، اللہ کو منظور ہوا تو کل بھی محفل ہے، پرسوں بھی محفل ہے۔ سیدہ زینب تیری عزت کو سلام، تیری عظمت کو سلام، یہ وہ سالار قافلہ نساء ہے۔ میری ماؤں، میری بچیوں، میری بیٹیوں، میری بہنوں، اپنے آپ کو آج کی بے حیا خاتونوں کو اپنا ماڈل نہ بناؤ، ان کو اپنا ہیرو نہ بناؤ۔ تمہارا ماڈل ثانی زہرا ہے، تمہارا ماڈل حسین کی ہمشیرہ ہے، تمہارا ماڈل اون محمد کی ماں ہے، تمہارا ماڈل غازی عباس کی ہمشیرہ ہے۔ ان کی سیرت پہ چلو، اپنے بچوں کو ان کے قصے سناؤ، ان کے حالات سناؤ، تاکہ ان کو پتہ چلے اس دین کے لیے کیا کیا قربانیاں ہوئی ہیں، کیا کیا۔ ہمارے اس پروگرام کا مقصد یہی ہے، مشن یہی ہے کہ اس نئی نسل کو پتہ چلے کہ دین صرف حلوہ کھانے کا نام نہیں، دین صرف چاول کھانے کا نام نہیں، دین پر قربانی جنہوں نے کی ہے ان کو یاد رکھنا بھی یہ مسلمان کے شعار میں ہے۔ آج قائد اعظم کو یاد رکھتے ہو، نشان حیدر جن کو ملا ہے ان کو یاد رکھتے ہو، اس کو کیوں بھول گئے ہو جس کو نشان میرے اللہ نے دیا ہے؟
میرے مصطفیٰ نے دیا ہے، میرے مرتضیٰ نے دیا ہے۔ میرے خواجہ غریب نواز سلطان الہند خواجہ خواجگاں سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کارے کے حسین اختیار کر دی، در گلشن مصطفیٰ بہارے کر دی۔ اے بد نصیبو، یہ وہ کہہ رہا ہے جس نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا ہے۔ تم تو مسلمانوں کو کافر بنا رہے ہو، تم تو مسلمانوں کو نکال رہے ہو۔ یہ غریب نواز نے فرمایا ہے کارے کے حسین اختیار کر دی، در گلشن مصطفیٰ بہارے کر دی۔ از ہیج پیغمبراں نیایت ای کار، واللہ اے حسین کارے کر دی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کی کائنات ہماری اس محفل کو قبول فرمائے، اس گھر میں اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، ناگہانی آفتوں بلاؤں سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ سلام کا ایک شعر پڑھتے ہیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا رسول اللہ، ایسا بگڑا ہے کرینا، ہو گیا مشکل ہے جینا، کر کروں شہ مدینہ، کر کروں شہ مدینہ، رحمت للعالمین، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اے میرے مالک اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ سرکار مولا حسین کی بارگاہ میں، شہدائے کربلا کی بارگاہ میں، ہم گناہ گاروں مسکینوں نے یہ جو ٹوٹا پھوٹا ہدیہ پیش کیا ہے مولا قبول فرما کے ہمارے اوپر نظر کرم کیجئے، ان سارے دوستوں پہ نظر کرم کیجئے، اس گھر پہ نظر کرم کیجئے، اس گھر کے بزرگوں پہ نظر کرم کیجئے، جوانوں پہ، بوڑھوں پہ، بچوں پہ، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں پہ نظر کرم کیجئے، ان کو دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال ہوں، ان پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ حاجی غلام رسول صاحب کا نواسہ بیمار ہے، اللہ کریم اس کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ جتنے بھی بیمار ہیں حضور کی امت کے غم زدہ پریشان حال ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ شفا نصیب فرمائے، اور جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت اور بخشش فرمائے۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وارحمہما کما ربیانی صغیرا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔